کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چٹکی نمک جو کھانے کا ذائقہ بدل دے کسی زمانے میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا؟ اور کس ملک میں سپاہیوں کو تنخواہ میں نمک دیا جاتا تھا؟ ایسا کیا تھا اس چھوٹی سی سفید چیز میں کہ انسان جلتے صحرا پار کرتے تھا؟ آئیے جانتے ہیں سعد کے ساتھ۔ ایک خوبصورت دن گھر کے صحن میں بیٹھے سعد نے ٹیبل پر پڑی نمکدانی سے تھوڑا نمک چکھا اور بولا، بابا یہ نمک کتنا عجیب ہے، اگر تھوڑا سا ہو تو مزیدار اور زیادہ ہو تو سب خراب۔ بابا بولے، سعد تم نے بہت گہری بات کہہ دی ہے، کیا تم جانتے ہو نمک صرف ذائقہ ہی نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ، سائنس اور سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ سعد کی آنکھیں چمک اٹھیں اور بول اٹھا، کیا واقعی؟ بابا آج مجھے نمک کی پوری کہانی سنائے۔ بابا مسکرائے اور کہانی شروع کی۔ بیٹا، آج تم جس نمک کو عام سمجھ رہے ہو، کبھی یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے ضروری چیز تھی۔ سعد حیران ہوا اور بولا، نمک سونے سے بھی قیمتی؟ بابا نے کہا، جی ہاں، تاریخ کے بعض ادوار میں نمک کی قیمت سونے سے بھی زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگ کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے نمک استعمال کرتے تھے۔ اس وقت نمک اتنا قیمتی تھا کہ کچھ ثقافتوں میں نمک کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایتھیوپیا میں نمک کی سلاخیں، جسے امول کہا جاتا ہے، پیسے کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، اور روم میں فوجیوں کو کبھی کبھار تنخواہ بھی نمک ہی کی صورت میں دی جاتی تھی۔ اسی لیے انگریزی لفظ سیلری کی جڑ بھی نمک سے جڑی ہوئی ہے۔ سعد بولا، تو نمک ایک خزانے کی طرح تھا؟ بابا نے بتایا کہ بالکل ایسا ہی سمجھو۔ تاریخی طور پر افریقہ میں نمک کی تجارت کے لیے صحرائی راستے نہایت اہم تھے، جنہیں آج بھی سالٹ روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سینکڑوں اونٹ ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے صحرائی کانوں سے نمک کے بڑے بلاک دوسرے ملکوں تک پہنچاتے اور انہیں سونے، ہاتھی دانت اور اناج کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ انہی راستوں پر واقع ٹمبکٹو ایک عظیم تجارتی و علمی مرکز تھا، اور مشہور مسلمان بادشاہ مانسا موسیٰ کے دور میں تجارت اور دولت اپنے عروج پر تھی، اور نمک اس معاشی نظام کا بنیادی ستون تھا۔ جبکہ ایشیا میں مشہور سلک روڈ ایک وسیع تجارتی جال تھا جو چین سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ انسانی ضرورت کسی چیز کی قیمت کو کس قدر بلند کر سکتی ہے۔ پھر بابا نے مزید بتایا کہ بیٹا، سائنس کے مطابق نمک دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، سوڈیم اور کلورین۔ یہ دونوں الگ الگ خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم سے یہ ملتے ہیں تو ایک محفوظ اور مفید چیز بن جاتے ہیں۔ نمک صرف ذائقہ نہیں بڑھاتا بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھو، زیادہ نمک نقصان بھی کر سکتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بابا نے سعد سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو نمک کہاں سے آتا ہے؟ سعد نے سوچ کر کہا، دکان سے۔ دونوں ہنس پڑے۔ بابا نے بتایا، بیٹا، نمک دو بڑے طریقوں سے ملتا ہے۔ پہلا، سمندر کے پانی کو تالابوں میں جمع کر کے سکھایا جاتا ہے، پانی اڑ جاتا ہے اور نمک باقی رہ جاتا ہے۔ دوسرا، پہاڑوں میں نمک کی کانیں ہوتی ہیں، جہاں سے اسے ڈرلنگ کر کے نکالا جاتا ہے۔ سعد نے پوچھا، بابا کیا ہمارے ملک میں بھی نمک ہے؟ بابا بولے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اور نعمتوں کے ساتھ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ ہمارے ملک میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ کھیورا سالٹ مائن سے خوبصورت گلابی نمک نکلتا ہے جو کہ دنیا بھر میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ مائن سے نمک نکالنے کے لیے سب سے پہلے ماہر انجینئر پہاڑ کے اندر مختص مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر ڈرلنگ یا بلاسٹنگ کے ذریعے بڑے بڑے نمک کے ٹکڑے نکالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان بڑے ٹکڑوں کو کاٹ کر باریک پیسا جاتا ہے اور پیکنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح قدرت کا عطا کیا ہوا یہ خزانہ زمین کی گہرائیوں سے نکل کر دنیا بھر کے گھروں تک پہنچتا ہے۔ سعد خوش ہو کر بولا، بابا آج مجھے سمجھ آیا کہ چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ نمک چھوٹا ہے مگر تاریخ، سائنس، صحت اور نعمت سب اس میں ہے۔ بابا نے پیار بھرے لہجے میں کہا، بالکل بیٹا، یہی اصل علم ہے۔ جب انسان ہر چیز میں اللہ کی حکمت دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا،
یا اللہ تیری ہر نعمت کا شکر ہے۔ یہ ہے 7 سٹوری اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اپنی پسندیدہ کہانی سننے کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے۔